امام اہل سنت نے بھی کیا خوب لکھا ہے، وصف جس کا ہے آئینہ حق نما، اس خدا ساز طلعت پہ لاکھوں سلام۔ کہ یہ جو تاجدار کائنات کا وجود ہے، دیکھیں نا شیشہ، آئینہ، جب آئینے میں بندہ دیکھتا ہے تو چہرہ نظر آتا ہے، آئینے کے سامنے آپ جو چیز کریں گے وہ آئینے میں نظر آئے گی۔ تو جو حضور کی ذات ہے، وجود مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے اپنے ذات کا آئینہ اور مظہر بنایا ہے کہ محبوب جو تجھے دیکھے گا تیرے وجود کے آئینے کے اندر خدا کا جلوہ نظر آئے گا۔ تو دعویٰ کیا ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کی دلیل کون سی ہے؟ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیں، جو دلیل اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بنایا ہے نا، وہ دلیل مکمل راستہ دکھاتی ہے اس خدا کا، اس خدا کے قرب کا، اس خدا کی معرفت کا مکمل جو راز ہے وہ کلمہ پڑھنے والوں کو بتا رہی ہے۔ آپ کہیں گے کس طرح، کیسے؟ دیکھیں جو دوسرا جملہ ہے محمد الرسول اللہ، کبھی ہم نے دیکھی ہے آقا کریم علیہ السلام کی مہر نبوت؟ آقا کریم علیہ السلام کی جو مہر نبوت ہے، کبھی آپ نے دیکھا؟ دنیا کی ہر لکھائی، آپ یہ دیکھ لیں، یہاں پر عربی لکھی ہے، عربی دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہے، اردو ہے دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہے، انگریزی ہے وہ بائیں سے دائیں لکھی جاتی ہے۔ دنیا کی جو لکھائی ہے یا دائیں سے بائیں ہے یا بائیں سے دائیں ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کی جو مہر نبوت ہے اس میں جو لکھائی ہے دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں نہیں، بلکہ اس میں لکھائی کس طرح نیچے سے اوپر کی جانب ہے۔ اور یہ کوئی اتفاقیہ بات نہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو اپنی مہر نبوت ہے اس میں اسی طرح لکھوانا تھا، نہیں۔ حضور کی جو مہر نبوت ہے، ارے لوگوں، اس کے اندر امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا پیغام پوشیدہ ہے، اور وہ پیغام کون سا ہے؟ اس مہر نبوت کے اندر راز کون سا ہے؟ کبھی آپ مہر نبوت کو دیکھیں، اس میں جو سب سے نیچے نام لکھا ہے وہ کون سا ہے؟ محمد۔ کیا لکھا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی مہر نبوت دیکھی ہے نا؟ اگر نہیں دیکھی تو میرے کہنے پر ایک بار دیکھ لینا، آپ کو اس کے اندر بہت بڑا پیغام نظر آئے گا۔ محمد سب سے نیچے لکھا ہے، اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ رسول، اور اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ اللہ۔ یہ کیوں اس طرح لکھا گیا ہے؟ دنیا کی کسی لکھائی کا یہ اصول نہیں تھا۔ جس دور میں آقا کریم علیہ السلام تھے اس میں بھی عربی دائیں سے بائیں لکھی جاتی تھی، لیکن مہر نبوت میں اس طرح کیوں لکھا گیا ہے؟ اس لیے پیغام یہ تھا کہ اے امت مسلمہ، تاجدار کائنات کی مہر نبوت کے اندر سب سے جو نیچے نام لکھا ہے وہ محمد لکھا ہے، اور پیغام یہ ہے کہ اے حضور کے غلاموں، اے تاجدار کائنات کے دیوانوں، اے شمع رسالت کے پروانوں، تمہارا کام فقط تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچنا ہے، تمہارا کام دہلیز مصطفیٰ تک پہنچنا ہے، تمہارا کام اپنے آپ کو بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرنا ہے۔ اوپر جو رسول لکھا ہے، اوپر جو رسول لکھا ہے، اس کے اندر پتہ ہے کیا ہے؟ اس کے اندر رسالت کی تعلیمات ہیں، جو آقا کریم علیہ السلام کی شریعت ہے، جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں، اس لیے کہ ہر رسول شریعت اور تعلیمات لے کے آیا ہے۔ وہ جو اوپر رسول لکھا ہے نا، پہلے نمبر پر حضور کا نام ہے، نیچے پیغام یہ ہے کہ لوگوں حضور کی ذات سے جڑ جاؤ،
اللہ کے محبوب کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو، محبت مصطفیٰ کے چراغ اپنے سینوں میں روشن کرو۔ جب یہ چراغ روشن ہوں گے تو دوسرے مرحلے میں رسالت کی تعلیمات ہیں، اور یہ محبوب تمہیں رسالت کی تعلیمات سے گزار کر جو اوپر اللہ لکھا ہے اس خدا کی معرفت اور قرب عطا کر دے گا۔ اب اس وقت حال کیا ہے؟ ایک طبقہ وہ ہے جس کا سارا زور رسالت کی تعلیمات پر ہے، وہ جب بات کرے گا وہ سنت پر زور دے گا، وہ سیرت پر زور دے گا جب بھی بات کرے گا۔ لیکن یاد رکھ لیں، سیرت اور سنت وہ دوسرے درجے میں ہے، پہلے درجے میں ذات مصطفیٰ ہے۔ جس کا تعلق ذات مصطفیٰ سے مضبوط ہوگا اس کے لیے سیرت کی تعلیمات ہیں۔ اگر وہ صرف سیرت کی بات کرے گا، آقا کی محبت کی بات نہیں کرے گا، آقا کے ادب کی بات نہیں کرے گا، تعظیم مصطفیٰ کی بات نہیں کرے گا، میلاد مصطفیٰ کی بات نہیں کرے گا، ذکر مصطفیٰ کی بات نہیں کرے گا، اس کو شرک شرک کہے گا، تو یاد رکھ لیں وہ سیرت پر عمل کر کے بھی وہ خشک رہے گا، اسے ایمان کی حلاوت اور لذت نہیں ملے گی۔ ایمان کی لذت اور حلاوت انہیں نصیب ہوگی جن کا تعلق پہلے بارگاہ مصطفیٰ کے ساتھ مضبوط ہوگا، جن کے سینے میں پہلے عشق مصطفیٰ کے چراغ جلیں گے، اور جب چراغ جلتے ہیں تو پھر ہر طرف نور ہوتا ہے۔ اب سینے روشن نہیں، کیوں؟ محبت سے خالی ہیں، سارا زور سنت اور سیرت پہ لگاتے ہیں۔ ارے پہلے حضور کی محبت ہے، آقا کریم علیہ السلام کی جو ذات ہے ہمارے لیے ایمان ہے، کائنات کا مرکز و محور حضور کی ذات ہے، اور ہمارے لیے ایمان کا مرکز و محور بھی اللہ کے محبوب کی ذات ہے، جن کا تعلق بارگاہ مصطفیٰ کے ساتھ مضبوط ہے اور ان کے سینے میں محبت مصطفیٰ کی شمع روشن ہے۔ ان کے لیے حکم ہے کہ حضور کی سیرت پر بھی عمل کرو، آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر بھی عمل کرو۔ ارے امت مصطفیٰ کا جو ولی بھی خدا تک پہنچا ہے وہ اسی راستے کے ذریعے سے پہنچا ہے کہ پہلے ہر ولی نے اپنے سینے میں حضور کی محبت کے چراغ روشن کیے ہیں، پھر اس کے بعد اس ولی نے، اللہ کے محبوب بندے نے آقا کریم علیہ السلام کی سنت اور تعلیمات کو اپنایا ہے، اور جب تعلیمات کو اپنایا ہے تو پھر سب سے اوپر اللہ ہے جو اس راستے سے آتا ہے، جو اس راستے سے آتا ہے اسے خدا کی معرفت اور قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور مولا یہ تو تجھ سے ملنے کا راستہ ہے کہ تیرے محبوب کے ذریعے سے ملا جاتا ہے، اب تو کس طرح ملتا ہے؟ فرمایا میں بھی اسے ہی ملتا ہوں جو اس راستے سے آتا ہے، جو میرے محبوب کے واسطے، وسیلے اور ذریعے کو چھوڑ کے مجھ سے ملنا چاہے، فرمایا میں اسے اپنا قرب اور معرفت عطا نہیں کرتا۔ تو دوستان محترم، جہاں پر ہم میلاد کی بات کرتے ہیں، جہاں پر ہم ذکر مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک ہی راز ہے کہ ہمارے سینوں میں آقا کریم علیہ السلام کی محبت اور عشق کے چراغ روشن ہو جائیں، اور جب وہ چراغ روشن ہوگا تو پھر بندے کا دل خود کہے گا کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی اپنانا ہے، اس لیے کہ جس محبوب سے محبت ہے یہ ساری ادائیں اور یہ ساری تعلیمات اسی محبوب نے مجھے عطا کی ہیں۔ جب سینے میں حضور کی محبت کی شمع روشن ہو، پھر آقا کریم علیہ السلام کی سنت اور سیرت پر عمل ہو، اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے بندے کو اپنا قرب اور معرفت عطا کرتا ہے۔